صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام باوز بلند تر صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں جشن کی مبارکباد اور دعا ہے کہ مالک آپ کے دلوں میں جو حاجات ہیں اس شب کا صدقہ مالک انہیں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، اور ہر خوشی ملے سمیت خوشی اہل بیت کے۔ بالخصوص میں بانی جشن جناب ملک عباس صاحب اور ان کے والد صاحب کو اور تمام برادران کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعائے مالک ان کی یہ حاضری جو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بس مختصر سے وقت میں ایک حاضری آپ سب کی نظر کرنی ہے، ایک مختصر سا سفر جشن کا لے کے آپ کو کرنا ہے۔ میرا ساتھ دیں گے تو مالک آپ کو بھی اجر دیں گے، اور مجھے یہاں کھڑے ہونے کا مل گیا ہے۔ آپ سب کی نظر کرتا ہوں، مالک نوازش بھائی کو سلامت رکھیں۔ وہ ایک بات کر کے گئے ہیں کہ یہاں پہ کھڑے ہونے والے کو بلندی پر لے جانا سیدہ کا کام ہے۔ تو جو اس جگہ پہ کھڑے ہونے کی اہمیت ہے وہ میں 2 مصرعوں سے آغاز کرتا ہوں۔ حیدر بھائی، وہ ہر پڑھنے والے کے دل اس کا نا حوصلہ ہے۔ وہ حوصلہ کیا ہے کہ ابن علی کا پیار، ابن علی کا پیار مقدر بنا گیا۔ یہاں پہ کھڑے ہونے کے اپنی بات حوصلہ آپ سب کی نظر کرتا ہوں۔ ابن علی کا پیار مقدر بنا گیا، میں جوتیوں کی خاک تھا ممبر پہ آ گیا۔ میں جوتیوں کی خاک تھا ممبر پہ آ گیا۔ 4 مصرعوں سے آغاز کرتا ہوں کہ مجھے کسی بھی ولی سے حکام جب حیدر، مجھے کسی بھی ولی سے حکام جب حیدر، تو میں ولایت حق سے صدف کو جاتا ہوں، تو میں ولایت حق سے صدف کو جاتا ہوں۔ میں جب بھی کعبہ گیا ہوں علی ملے مجھ کو، خدا سے ملنے تبھی میں نجف کو جاتا۔ خدا سے ملنے تبھی میں نجف کو جاتا ہوں۔ 4 مصرع اور ہیں ذہن سے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر۔ خدا بول رہا ہے کہ اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، کہ کوئی علی کے سامنے اف تک نہ کر سکے۔ اب تک دراڑ باقی رکھی ہے کہ اس لیے دیوار شک رہے کہ کوئی شک نہ کر سکے۔ کلام کا آغاز کرتا ہوں کہ میرے ساتھ سفر کیجیے گا، بات اچھی لگے تو دعا دیجیے گا۔ اور آج ویسے ہمیں حق ہوتا ہے بولنے کا، آج ہمیں حکم ہے بولنے کا، تو حکم کی تعمیل کیجیے گا میرے ساتھ مل کے۔ ایک بلند ترین جشن کے طرح صلوات پڑھ دیجیے۔ کلام سے آغاز کرتا ہوں ایک قصیدے سے، میرے بابا کے حکم کے مطابق دعا کیجیے گا مالک ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو میں آج یہاں کھڑا ہوں۔ قصیدے سے آغاز کرتا ہوں، قبلہ ردیف ہے، علی جانتا ہے، علی جانتا ہے۔ اب علی کیا کیا جانتا ہے آپ سب کی نظر کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھے میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اجازت ہے سب مولا مولا قبلہ بولنا ضرور جو سمجھ آ جاتے۔
راز حق راز حق کتنا پرانا ہے علی جانتا ہے. ہائے ہائے راز حق. مصرع ثانی پہ غور کیجئے گا. علی جانتا ہے کیا؟ راز حق کتنا پرانا ہے علی جانتا ہے. آنے والا جو زمانہ ہے علی جانتا ہے. علی جان. راز حق کتنا پرانا ہے علی جانتا ہے. آنے والا جو زمانہ ہے علی جانتا ہے. شعر نظر کرتا ہوں قبلہ دیکھیے گا. خیبر میں جب پریشانی کا عالم تھا تو سرکار نے فرمایا, وہ فرمان کیا آپ کی نظر کرتا ہوں. بولے خیبر میں علی یہ میرے اصحاب سنو. بولے خیبر میں علی یہ میرے اصحاب سنو. بولے خیبر میں علی یہ میرے اصحاب سنو. یہ علم کیسے اٹھانا ہے علی جانتا ہے. علی جانتا ہے. اور قصیدے کا آخری شعر شب معراج کا واقعہ 2 مصروں میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں. شب معراج شب معراج پس پردہ نبی سے پہلے. پس پردہ شب معراج نبی سے پہلے. پس پردہ شب معراج نبی سے پہلے. کس طرح عرش پہ جانا ہے علی جانتا ہے. علی جانتا ہے. راز حق کتنا پرانا ہے علی جانتا ہے. آنے والا جو زمانہ ہے علی جانتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور منقبت بس 2 شعر اس کے آپ کی نظر کرتا ہوں. اس کا بھی حکم ہے بھائی کی طرف سے تو میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے. علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا. بات سمجھ آئے تو قبلہ میرا ساتھ ضرور دیجیے گا. علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا. علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا. اور قبلہ شعر دیکھیے گا. نمازوں میں
کہتے ہو کہ بات ہے نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا علی کو کون نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا علی کو کون. قبلہ شعر دیکھیے گا. سوال ہوا کہ دیوار میں دراڑ کیسے آ گئی, کس طرح سے آئی, اس کا جواب آپ سب کی نظر کرتا ہوں. ہوئی دیوار ادھر کیسے میں کیا بولوں میں کیا لکھوں ہوئی دیوار ادھر کیسے میں کیا بولوں میں کیا لکھوں علی کی ماں نے ایسے میں مزاجن کن کہا ہوگا علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا علی کو کون. صلوات پڑھ دیجیے. بس آخری قصیدہ بھائی کے حکم کے مطابق جو انہوں نے حکم کیے ہیں بس وہی تعمیل کر رہا ہوں. آخری قصیدہ اور ایک شعر بھائی کے حکم کے مطابق. پنجابی قصیدہ ہے, بھائی نے حکم کیا تو آپ سب کی نظر. علی پڑھنا مسلح تے تو 10 ملا سزا کیے علی پڑھنا مسلح تے تو 10 ملا سزا کیے خدا خود نو علی آکھے جے میں آکھاں گناہ علی پڑھنا مسلح تے تم 10 ملا سزا کیے خدا خود نو علی آکھے جے میں آکھاں گناہ کیے. شعر دیکھیے گا بھائی جان. علی دے عشق دا سر وچ تو سن قرآن میرے تو علی دے بغض وچ اپنا تو سن نقصان میرے تو نہ ماں چنگی نہ پیو لبیا تیرے پلے ریا کیے خدا خود نو علی آکھے جے میں آکھاں گناہ کیے علی پڑھنا مسلح تے تو 10 ملا سزا کی
علیہ وسلم.